الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بابرکت مہینے سے رمضان المبارک سے نوازا اور ہم لوگوں کو اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک نعمت بنا کر بھیجا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیا چیزیں سکھاتا ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان کے مہینے سے، اس اپنی اتنی بڑی نعمت سے کہ جس میں اللہ رب العزت جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ثواب ہے وہ کتنے گنا بڑھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے ہم پھر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت رمضان کے مہینے سے ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ انسان، ایک مسلمان، ایک مومن صرف شیطان کی وجہ سے ہی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ انسان یا مومن اس وقت گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کے قابو میں آ جاتا ہے اور اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو سب سے اہم سبق تو ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان کے ذریعے یہ پہنچایا ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی غلطی یا گناہ کرتے ہیں تو فوری طور پر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے توبہ کر لیں اور اللہ سے غلطیوں سے، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کو کرنے کی توفیق مانگیں، اور اللہ سے خاص طور پر یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نفسوں کے قابو سے نکال دے، اے اللہ ہمیں ایک پکا اور سچا مومن مسلمان بنا دے تاکہ ہم اپنے نفس کی یا شیطان کی وجہ سے تیرے رستے سے بھٹک نہ سکیں۔ اور پھر رمضان ہمیں ایک اور چیز سکھاتا ہے، یہ ہمیں غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ ہم نے تو صرف 1 ماہ یا 29 دن روزے رکھے، سحری سے لے کر افطاری تک بھوکے رہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو رمضان کے علاوہ بھی پورا سال بھوکے رہتے ہیں، انہیں کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس، ارد گرد ان لوگوں کا بھی جائزہ لیں، ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جو پورے سال میں 12 مہینے بھوکے رہتے ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے جوڑتا ہے، اس قرآن مجید سے جسے اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب، کوئی شک نہیں، اور یہ ان بندوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط کر لیں۔ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں تو ہیں، سالہ سال ہماری گھروں کی الماریوں میں تو پڑے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم انہیں کھول کر نہیں دیکھتے، انہیں پڑھ کر، انہیں سمجھ کر اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
رمضان المبارک کی قرآن مجید سے ہمارا رشتہ جوڑنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جس قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں، جن اللہ رب العزت کے احکامات سے دور ہو چکے ہیں، ہم پورے سال میں اس سے رشتہ جوڑیں، قرآن مجید کو، اللہ رب العزت کی کتاب کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بنائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کے قابو میں نہیں ہونے دیں گے اور شیطان کے وسوسوں سے بھی بچا لیں گے۔ اور ایک اور مثال یہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ تو اس کو فرض کرنے کا اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت کا تقوی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور پھر بات یہی ہے کہ جب ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا تقوی پیدا ہوگا تبھی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ آئے گی، جیسے اللہ رب العزت نے پہلے سپارے کی پہلی آیت میں ہی ارشاد فرما دیا ہے لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے ڈر جاتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے معمول کی زندگی میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد قرآن مجید سے رشتہ جوڑ لیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، در حقیقت اصل مومن بندہ تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے رب کا، اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو مومن بندے کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے سب سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی رمضان کے مہینے میں جس طرح کی بھی ہم سے ہو سکی، جو ہم نے عبادت کی، جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے قیام کیا، اس کو قبول و منظور فرما، تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اور پھر جب ہمارے اندر اللہ رب العزت کا تقوی پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ اور دوسری چیز، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ رب العزت سے ڈر جائیں گے تو پھر ہم اپنے نفس کے قابو میں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی انسان جس شخص سے، جس بڑے آدمی سے ڈرتا ہو اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، اور جو اس نے احکامات دیے ہوں ان پر ضرور عمل کرتا ہے۔ تو جب ہم تمام کائنات کے رب سے جو ہمارا رازق ہے، خالق ہے، اس سے ڈر جائیں گے، اس کا تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، تو ہم اپنے نفس کے قابو میں جائیں گے اور نہ ہی شیطان ہمیں ورگلا سکے گا۔ اور ایک اور چیز کہ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں نے، مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم جتنی سے زیادہ عبادت کر سکیں وہ کریں، اور لوگوں نے کی بھی۔ رمضان کے مہینوں میں بہت سے لوگ وقت پر نماز پڑھنے آتے تھے، قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارا جب اللہ رب العزت سے تعلق تھوڑا بڑھ گیا، مساجد میں آنا تھوڑا زیادہ ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت ہم کرنے لگ گئے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری معمول کی زندگی میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے کاروباروں میں اللہ رب العزت کی طرف سے دنیاوی طور پر کوئی گھاٹا نہیں آیا۔ ہمارے کاروبار
ہماری فیکٹریاں، ہماری دکانیں اللہ رب العزت کے حکم سے اسی طرح چلتی رہیں جس طرح کہ معمول کی زندگی میں چلتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ لیکن میرا تو شاید ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت جب یہ دیکھے کہ یہ بندہ میری عبادت کر رہا ہے، میرے قریب آ رہا ہے، تو یہی ہوا ہوگا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کے قریب کوئی بندہ آئے اور اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں اسے نفع نہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، اور اگر تم دوڑ کر آؤ گے تو میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ تو سامعین محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری معمول کی زندگی میں بھی ہم اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں، اللہ رب العزت سے اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہیں اور نیکیوں کی توفیق مانگتے رہیں، جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، مساجد میں آتے رہے اور قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے بچنے کی، اور اپنے نفس کے قابو سے بچنے کی، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔